میری اماں نے میری شادی ایک 16 سالہ بچی سے کر دی، جبکہ میری عمر 35 سال تھی۔ مجھے بڑی شرمندگی ہوتی تھی کیونکہ سب اسے میری بیٹی سمجھتے تھے۔ اس لیے اماں نے میری بیوی کو ایک برقع دیا اور کہا کہ ہر وقت اپنے میاں کے سامنے اسے پہن کر رکھنا۔ یوں برقع پہننے کے بعد خود بخود اس کا قد بڑا ہو جاتا اور جیسے ہی وہ برقع اتارتی واپس چھوٹی ہو جاتی۔ مجھے یہ سب دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی۔ جو اس راز سے پردہ اٹھانے کے لیے میں نے ایک دن اس کا برقع کھینچ ڈالا اور یہ دیکھ کر میری روح لرز گئی۔ وہاں تو میری بیوی نہیں بلکہ میں اپنی شادی سے بہت تنگ تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ یہ سب کچھ میری مرضی سے نہیں ہوا تھا، میری مرضی اس میں شامل تھی۔ میری ماں نے جیسا کہا میں نے ایسا کیا۔ میری ماں نے کہا کہ دلہن 16 سال کی کم سن لڑکی ہے۔ یہ سن کر ہر مرد کی طرح میں بھی خوش ہو گیا کہ مجھے کم عمر بیوی مل رہی ہے۔ میں نے لڑکی کی تصویر دیکھی، وہ بہت پیاری تھی۔ مسئلہ یہ تھا کہ میری عمر 35 سال تھی۔ پھر بھی میں نے سوچا کہ آج کل ایسا ہی ہو رہا ہے، عمروں کا فرق معنی نہیں رکھتا۔ میں دبئی سے اچھا خاصا پیسہ کما کر آیا تھا اور سارے خاندان والوں کی نظر مجھ پر تھی۔ میری ماں نے فوراً میری شادی کر دی۔ لڑکی کو دیکھ کر مجھے خوشی تو ہوئی، لیکن اس کا قد تھوڑا سا چھوٹا تھا، جس سے مجھے مایوسی ہوئی۔ میں نے والدہ سے شکایت کی کہ لڑکی پیاری تو ہے لیکن میں لمبے قد کا ہوں اور یہ چھوٹے قد کی ہے تو مجھے تھوڑا عجیب لگتا ہے۔ میری ماں نے کہا کہ لڑکی اچھی ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں میری ماں نے اس لڑکی میں ایسا کیا دیکھ لیا تھا جو انہیں اتنی پسند تھی۔ مجھے کچھ خاص پسند نہیں آئی تھی۔ اس کی عمر 16 سال تھی اور اس کی حرکتیں بچگانہ تھیں۔ میں 1 مہینے میں ہی اس سے تنگ آ گیا تھا۔ جب گھر آتا تو میرے لیے کھانا نہیں ہوتا تھا۔ صبح وہ میرے اٹھنے سے پہلے نہیں اٹھتی تھی، دیر سے اٹھتی تھی۔ میں چاہتا تھا وہ سویرے اٹھے اور مجھے ناشتہ دے، لیکن وہ سوئی رہتی تھی بچوں کی طرح۔ ہاں وہ بچی ہی تو تھی۔ میں نے والدہ سے شکایت کی کہ میرا کوئی کام ٹھیک سے نہیں ہوتا، وہ میری بیوی ہے، آپ اسے سمجھائیں کہ گھر نہیں سنبھال سکتی تو کم از کم میرا کام تو وقت پر کر دیا کرے۔ الماری کھولو تو کپڑے کھلے ملتے ہیں، نہ چادر ٹھیک کرتی ہے، نہ کمرے کی صفائی کرتی ہے، نہ کھانا بناتی ہے۔ آخر یہ یہاں کیوں آئی ہے؟ میں نے بیزاری سے کہا، لیکن میری امی پھر بھی اس کے دفاع میں بول پڑی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میری ماں اسے اتنا سپورٹ کیوں کر رہی ہے۔ میں شام کو گھر واپس آتا تو بجائے کہ وہ مجھے چائے پانی کا پوچھتی، مجھ سے پہلے تیار بیٹھی ہوتی تھی اور پھر میرا بازو پکڑ کر کہتی تھی کہ چلو گھومنے چلیں، آئس کریم کھانے چلیں۔ میں کہتا کہ میں تھکا ہوا ہوں تو رونا شروع کر دیتی۔ مجبوراً مجھے پھر اسے باہر لے جانا پڑتا۔ میں اسے باہر لے جاتا تو لوگ مجھے عجیب نظروں سے گھورتے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ سب مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں۔ پھر ایک رات میں اسے شاپنگ مال پر لے گیا اس کی ضد کے مطابق، تو دکاندار نے مجھ سے کہا کہ آپ کی بیٹی بہت پیاری ہے، اس پر یہ رنگ جچے گا۔ دکاندار نے نیلے رنگ کا سوٹ میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ میں حیران ہو گیا۔ اس دن میں سمجھ گیا کہ لوگ میرے ساتھ اسے دیکھ کر یہ سوچتے ہیں کہ وہ میری بیٹی ہے۔ پھر لوگوں کے سامنے جس قسم کی حرکتیں وہ کرتی تھی، میرا بازو پکڑتی تھی، تو یقیناً لوگوں کو حیرت ہوگی کہ وہ میری بیٹی تو اس قسم کی حرکتیں کیوں کرتی ہے۔ لوگ یقیناً ہمارے رشتے کے بارے میں تجسس کا شکار تھے۔ نہ وہ مکمل طور پر میری بیوی لگتی تھی اور نہ بیٹی لگتی تھی، اور بہن تو کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا تھا کیونکہ وہ اس قسم کی حرکتیں کرتی تھی کہ ضد کرتی تھی بچوں کی طرح۔ میں نے کئی بار اسے سمجھایا کہ اس قسم کی حرکتیں نہ کیا کرو، بازار میں میرا بازو نہ پکڑا کرو، لیکن شاید اسے خوشی ملتی تھی۔ میری سنگت میں نے اسے دل سے ابھی تک قبول نہیں کیا تھا، لیکن وہ میری بیوی تھی، مجھے دل سے قبول کر چکی تھی۔ مشرقی لڑکیوں کا یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ فوراً رنگ میں رنگ جاتی ہیں۔ اس کا دل صاف تھا، اسے مجھ سے محبت تھی، لیکن میں اس سے محبت نہیں کر پا رہا تھا۔ شروع میں تو میں نے کم عمر بیوی کا سن کر خوشی خوشی حامی بھر لی تھی شادی کے لیے، لیکن اب وہ مجھے پچھتاوا ہو رہا تھا۔ مجھے احساس ہو رہا تھا کہ اس لڑکی سے شادی کر کے میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر دی ہے۔ اگر اس کا قد لمبا ہوتا تو شاید مجھے اتنا مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن اب اسے باہر لے جاتے ہوئے مجھے عجیب قسم کی شرمندگی ہوتی تھی۔ میں دن بدن چڑچڑا ہوتا جا رہا تھا۔ میرا ازدواجی زندگی بالکل بھی اچھی طرح نہیں جا رہی تھی۔ جس طرح سے میں نے سوچا تھا ویسا کچھ نہیں ہوا تھا، الٹا سب کچھ بگڑتا جا رہا تھا۔ میں نے سنا تھا کہ مشرقی لڑکیاں وقت سے پہلے ہی بڑی ہو جاتی ہیں، ان کا ذہن بڑا ہو جاتا ہے، لیکن یہاں تو گنگا الٹی ہی بہہ رہی تھی۔ ایک دن اس نے مجھے کہا کہ باہر گھومنے چلتے ہیں۔ میں نے غصے سے اسے جھڑک دیا۔ میں نے اسے کہا کہ آج کے بعد میں اسے کبھی باہر نہیں لے کر جاؤں گا، مجھے اسے باہر لے جاتے ہوئے شرمندگی ہوتی ہے، لوگ عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں اور تم حرکتیں بھی ایسی کرتی ہو کہ مجھے شرمندگی ہوتی ہے۔ اس قسم کی بچگانہ حرکتیں کرنے کی بجائے اگر تم سوبر بن کر باہر نکلو تو شاید میں تمہیں لے جاؤں۔ بچوں کی طرح آئس کریم کے لیے پاگل ہو جاتی ہو، بچوں کی طرح کپڑوں کو دیکھ کر خوشی سے تالیاں بجاتی ہو۔ اتنی بچی تو تم نہیں ہو جتنی بن رہی ہو۔ میں اس پر غصہ ہونے لگا تو وہ اداس ہوگی۔ اتنے میں میری والدہ آوازیں سن کر آ گئی۔ میری والدہ نے مجھ سے پوچھا کہ آخر کیا بات ہے، کیوں تم اسے پریشان کر رہے ہو؟
تو میں نے سارا ماجرا بتا دیا۔ میں نے والدہ سے کہا کہ اسے باہر جاتے ہوئے مجھے شرمندگی ہوتی ہے۔ ایک تو یہ مجھ سے چھوٹی ہے، اس کا قد بھی چھوٹا ہے، لوگ اسے میری بیٹی سمجھتے ہیں، مجھے بہت برا لگتا ہے۔ آپ نے کیوں میری شادی چھوٹی لڑکی سے کر دی؟ اگر آپ کو عمر کم بہو چاہیے تھی تو دوسری ڈھونڈ لیتے جس کا ذہن اور قد بڑا ہوتا۔ میری بات سن کر والدہ پریشان ہوگی۔ انہوں نے مجھے سمجھایا، لیکن میں غصے سے گھر سے باہر نکل گیا۔ واپس آیا تو میری والدہ نے کہا کہ آئندہ اگر تم اسے ساتھ لے کر جاؤ تو برقع پہنانا۔ میں نے اس سے بڑھ کر لے کر دیا ہے۔ اب وہ باہر جاتے وقت برقع پہن لے گی تو کسی کو پریشانی نہیں ہوگی، کوئی تم لوگوں کی طرف نہیں دیکھے گا۔ میں نے اسے سمجھا دیا ہے، وہ بچکانہ حرکتیں نہیں کرے گی۔ برقعے والی بات سن کر میں کافی حد تک مطمئن ہو گیا تھا، اور میری بیوی تھی، ظاہر سی بات ہے میں اب اسے چھوڑ تو نہیں سکتا تھا۔ ہاں، اگر وہ میرے ساتھ برقع پہن کر جائے گی تو لوگوں کی توجہ ہماری طرف نہیں جائے گی اور ہم سکون سے رہ سکیں گے۔ پھر ایسا ہی میں اسے کہتا کہ تیار ہو جاؤ، پھر چلتے ہیں۔ وہ خوشی خوشی تیار ہو جاتی اور پھر کہتی کہ آپ گاڑی میں بیٹھیں، میں برقع پہن کر آتی ہوں۔ میں سوچتا تھا کہ پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا، وہ مجھ سے پہلے گاڑی میں آ کر بیٹھ جاتی تھی، لیکن جب سے اس نے برقع پہننا شروع کیا تھا تب سے وہ ہمیشہ یہی کہتی تھی کہ آپ جائیں، میں آ رہی ہوں۔ تھوڑے وقت کے بعد وہ برقع پہن کر آتی ہے اور میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھ جاتی ہے، اور اس سارے سفر کے دوران وہ خاموش رہتی ہے۔ میں اس سے سوال کرتا تو وہ ہاں یا نہ میں جواب دیتی تھی۔ اس کا یہ انداز مجھے بہت اچھا لگنے لگا تھا۔ وہ سمجھدار ہوتی جا رہی تھی۔ اسے اس طرح سے دیکھ کر میرا دل بہت مطمئن ہو گیا تھا۔ وہ پیاری سی لڑکی تھی، اگر اپنی عادتیں سدھار لیتی تو مجھے اس سے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ میں نے سوچا ضرور میری والدہ نے اسے سمجھایا ہوگا، وہ سمجھ گئی ہے۔ جیسے ہی ہم گھر آتے تو مجھ سے پہلے گاڑی سے اتر کر اندر بھاگ جاتی۔ پھر جب میں کمرے میں داخل ہوتا تو وہ برقع اتار چکی ہوتی تھی، لیکن میں یہ سوچ سوچ کر پریشان تھا کہ برقعے میں اس کا قد لمبا کیوں ہو جاتا ہے، اور برقعے میں وہ سمجھدار ہو جاتی ہے، اور جیسے ہی برقع اتارتی ہے تو پھر سے اس کی بچگانہ حرکتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کا قد چھوٹا ہو جاتا ہے اور برقعے میں وہ بالکل الگ لڑکی لگتی ہے۔ اب مجھے شک ہونے لگا تھا کہ کوئی گڑبڑ ہے۔ رات سے پردہ اٹھانے کے لیے میں برقع کھینچ لوں گا۔ میں نے اس سے کہا کہ چلو آج رات کا کھانا باہر کھاتے ہیں۔ اس نے وہی جواب دیا کہ آپ گاڑی میں بیٹھ جائیں، میں آتی ہوں۔ میں نے کہا نہیں، ہم دونوں ساتھ چلیں گے۔ اس نے کہا بالکل بھی نہیں، آپ چلیں، میں آتی ہوں۔ اس کی بات سن کر مجھے شک سا ہونے لگا تھا، دال میں کچھ کالا ضرور ہے۔ ایک برقع پہننے کے لیے اسے وقت ہی کتنا درکار ہوگا بھلا؟ 1 منٹ میں برقع پہنا جا سکتا تھا، پھر وہ اتنی دیر کیوں لگاتی تھی؟ کیوں مجھ سے کہتی تھی کہ میں گاڑی میں بیٹھ جاؤں؟ وہ تب ہی آئے گی۔ آج میں نے سوچا کہ اس رات سے میں ہر حال میں پردہ اٹھا کر رہوں گا۔ میں گاڑی میں جا کر بیٹھ گیا اور اس کا انتظار کرنے لگا۔ اس نے 5 منٹ لگائے اور پھر وہ آ گئی اور خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اس کا قد ویسے ہی بڑا ہو گیا تھا اور وہ بھی خاموش ہو گئی تھی۔ میں اسے ہوٹل لے جانے کی بجائے کہیں دور لے گیا، جہاں پر میرے دوست کا ایک فلیٹ تھا۔ اس نے مجھ سے سوال کیا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، تو میں نے اسے کہا کہ دوست کے گھر جا رہے ہیں، وہاں دعوت ہے۔ میں نے اس سے جھوٹ بولا۔ دوست کے فلیٹ کی چابی میں نے صبح ہی اس سے لے لی تھی۔ راز جاننے کے لیے میری بات سن کر تو جیسے سانپ سونکھ گیا تھا۔ میں نے دیکھا اس کے ہاتھ کانپنے لگے ہیں۔ میں نے گاڑی فلیٹ کے سامنے کھڑی کی اور اسے اندر آنے کا کہا۔ اس نے کہا کہ نہیں، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اسے گھر واپس جانا ہے، دعوت میں نہیں جا سکتی۔ شاید وہ سمجھ گئی تھی کہ میں اس کے ساتھ کیا کرنے والا ہوں۔ اب تو مجھے مزید تجسس ہوا تھا کہ میں نے اس سے کہا کہ نہیں، ہم یہاں آ گئے ہیں، میرا دوست انتظار کر رہا ہے، تم میری بیوی ہو، ہر حال میں میرے ساتھ چلنا ہے۔ میری بات سن کر وہ مزید گھبرا گئی اور بادل نخواستہ میرے ساتھ فلیٹ کے اندر آ گئی۔ میں نے دیکھا وہ اپنی انگلیوں کو مروڑ رہی ہے، جس طرح سے ایک انسان پریشانی میں انگلیوں کو مروڑتا ہے۔ میں نے اس سے سوال کیا کہ وہ اتنی نروس کیوں ہو رہی ہے؟ اس نے کہا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ برقعے کے ساتھ ساتھ وہ ہمیشہ نقاب بھی رکھتی تھی۔ یہ میری والدہ کا حکم تھا کہ وہ شکل سے بچی نہ لگے۔ اس نے جب خالی فلیٹ کو دیکھا تو پریشانی سے پوچھا کہ گھر والے کہاں ہیں؟ میں نے اس سے کہا کہ میں اسے دھوکے سے یہاں لایا ہوں۔ میں آج اس کا راز جاننا چاہتا ہوں کہ برقعے میں اس کی شخصیت بالکل تبدیل کیسے ہو جاتی ہے۔ آج میں یہ راز جان کر رہوں گا۔ میں نے اس سے کہا کہ برقع اتار دو، تو وہ ایک دم گھبرا کر پیچھے ہوئی۔ اس نے کہا کہ میں ایسا نہیں کر سکتی، مجھے گھر چھوڑ آئیں۔ میں نے کہا پریشان کیوں ہو رہی ہو، میں تمہارا شوہر ہوں، اتنا کیوں ڈر رہی ہو تم مجھ سے؟ اس طرح سے خوف زدہ ہو رہی ہو جیسے تمہارا شوہر نہیں کوئی اجنبی شخص ہو۔ میری بات سن کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا وہ نہیں اتار سکتی ہے، گھر جانا ہے، امی نے سختی سے منع کیا ہے کہ گھر سے باہر بالکل بھی برقع نہیں اتارنا، اور انہوں نے مجھے قسم دی ہے اور میں قسم کا پاس رکھنا چاہتی ہوں۔ اس کی بات سن کر مجھے حیرت ہوئی کہ کیا بات ہے، میری والدہ نے اسے قسم دی تھی؟ میں نے کہا ٹھیک ہے، تم اپنی قسم کا پاس رکھو، تم برقع نہ اتارو، میں تمہارا برقع اتار لیتا ہوں۔
میں نے اس سے کہا تو اس نے رونا شروع کر دیا۔ اس نے کہا پلیز ایسا نہ کریں۔ میں نے اس کی ایک نہ سنی اور فوراً برقع کھینچ کر اتار دیا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ سامنے تو میری بیوی تھی ہی، وہ تو کوئی اور لڑکی تھی جس کا قد لمبا تھا۔ فرق صرف یہ تھا کہ اس کی آنکھیں بالکل میری بیوی سے ملتی جلتی تھیں، اس لیے مجھے شک نہیں ہوا، اور اس کی آواز بھی میری بیوی جیسی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ تم کون ہو؟ میرے ساتھ روزانہ تم آتی ہو باہر گھومنے کے لیے؟ میری بات سن کر اس نے اپنے آنسو پونچھے اور کہا کہ میں ایک مجبور غریب لڑکی تھی، میں گاؤں سے آپ کی والدہ کے پاس مدد مانگنے آئی تھی۔ آپ کی والدہ نے کہا کہ تمہاری شکل بالکل میری بہو سے ملتی ہے، تو میرا ایک کام کرنا ہوگا، اس میں بہت سارے پیسے دوں گی۔ انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا باغی ہو رہا ہے اس شادی سے، اور جب یہ اپنی بیوی کو باہر لے کر جاتا ہے تو اسے غصہ آ جاتا ہے۔ آپ کی والدہ نے مجھ سے کہا تھا کہ جب بھی آپ باہر جائیں تو فوراً پہنچ کر آپ کے ساتھ چلی جاؤں اور سمجھداری کا مظاہرہ کروں تاکہ آپ کی پریشانی میں کمی آئے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ وقت کے لیے اداکاری کرنی ہوگی جب تک کہ آپ کا دماغ صحیح نہیں ہو جاتا۔ میں مجبور تھی، جب مجھے پیسوں کی شدید ضرورت تھی اس لیے میں نے حامی بھر لی، اور آپ کی والدہ نے جیسا کہا میں نے ایسا کیا، لیکن آپ کے ساتھ ہمیشہ خوف آتا تھا کیونکہ آپ میرے لیے نامحرم تھے۔ میری والدہ بیمار تھی، انہیں گردے کا مرض لاحق تھا، مجھے پیسوں کی شدید ضرورت تھی، اس لیے میں مجبوری میں یہ سب کر رہی تھی۔ میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں کہ اپنی والدہ کے سامنے اس بات کا ذکر نہیں کیجیے گا۔ اس لڑکی کی دکھ بھری داستان سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ کتنی مجبور تھی جو ایک نامحرم کے ساتھ اتنے دن گھومتی پھرتی رہی۔ یہ لڑکیاں بھی کتنی مجبور ہوتی ہیں اور زمانہ ان کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتا ہے، جس طرح کہ میری ماں نے اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھایا۔ اگر میری بہن ہوتی تو کیا میری ماں اسے غیر محرم کے ساتھ بیچتی؟ مجھے بھی اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ میں نے شاید اپنی والدہ کے سامنے زیادہ ہی اظہار کر دیا تھا اپنے غصے کا، تو وہ یہ قدم اٹھانے پر مجبور ہو گئیں۔ میں نے اس سے کہا کہ میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا، لیکن مجھے اپنی والدہ، اپنی بیوی پر بہت غصہ تھا۔ اس لڑکی کے آنسو دیکھ کر میں چپ ہو گیا اور کسی سے کچھ نہیں کہا۔ میں اسے باہر لے جاتا اور اسے خوب گھماتا، وہ بھی اب مطمئن ہو گئی تھی۔ میں یہ سب اس لیے کر رہا تھا کہ مجھے اس لڑکی سے محبت ہو گئی تھی۔ وہ کون تھی، کہاں سے آئی تھی، میں کچھ نہیں جانتا تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں میرے دل میں اس کی محبت جاگ گئی تھی۔ جس طرح کی سوبر اور سمجھدار بیوی مجھے چاہیے تھی وہ بالکل ویسی ہی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں افسوس کیا کہ کاش لڑکی مجھے پہلے مل گئی ہوتی تو میری زندگی جنت بن گئی ہوتی۔ ایک دن میں اسے باہر لے گیا اور اس سے اپنی محبت کا اظہار کر دیا۔ میں نے اسے کہا کہ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ آپ کی والدہ کبھی بھی ایسا نہیں ہونے دے گی۔ میں نے کہا کہ مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ میں نے اس سے کہا کہ ہم نکاح کر لیتے ہیں، پھر والدہ کو ساری بات بتاتے ہیں، لیکن وہ میری والدہ سے خوف زدہ تھی۔ میں نے کہا کہ میں تمہاری ماں کا علاج بھی کرواؤں گا، میں تمہاری مجبوری سے فائدہ کبھی بھی نہیں اٹھاتا، لیکن مجھے تم سے محبت ہوگی ہے اور میرے لیے تمہارے بغیر رہنا ممکن نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ اسے بھی مجھ سے محبت ہوگی ہے۔ میں نے کہا کہ جب ہم دونوں کو ایک دوسرے سے محبت ہے تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ ہمیں بس جائز رشتے میں بندھ جاتے ہیں، اس طرح کب تک ناجائز رشتے میں گھومتے رہیں گے؟ اس نے میری اس بات مان لی، محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر، اور ہم نے نکاح کر لیا۔ میں نے اسے نکاح کا جوڑا لے کر دیا، وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ آج گھر جاتے وقت تم نے برقع نہیں پہننا، میں آج اپنی والدہ کو سب کچھ بتا دوں گا۔ میں اس کا ہاتھ پکڑ کر گھر کے اندر داخل ہوا، وہ دلہن کی طرح سجی ہوئی تھی۔ میری والدہ نے اسے دیکھا تو ان کے ہاتھوں میں جو چائے کا کپ تھا وہ چھوٹ کر گر گیا۔ انہوں نے کہا کہ وسیم تم نے کیا کر دیا ہے؟ یہ لڑکی تمہارے لائق نہیں تھی۔ میں نے اس لڑکی پر بھروسہ کیا، اس نے مجھے دھوکہ دیا، اس نے تمہیں محبت کے جال میں پھنسایا اور تم سے نکاح کر لیا۔ یہ غریب لڑکی ہے، تمہاری بیوی بہت اچھی ہے، اس کے نام پر بہت ساری زمینیں ہیں جو اس کے باپ نے کر رکھی ہیں۔ ٹھیک ہے تمہاری بیوی کا قد چھوٹا ہے لیکن وہ خوبصورت ہے اور بہت بڑی جائیداد کی کل وارث ہے، تمہیں یہ بات سمجھنی چاہیے تھی۔ اب میں اس لڑکی کے ماں باپ کو کیا جواب دوں گی؟ تم نے اتنی بڑی حرکت کر لی ہے۔ میں نے کہا کہ آپ کی سوچ پر مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے کہ جائیداد کی خاطر آپ نے یہ لڑکی میرے سر پر تھوپ دی۔ پھر بھی میں اس کے ساتھ اور اس بیوی کے ساتھ انصاف کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن یہ لڑکی آج سے میری بیوی ہے، مجھے اس کی تمام حقیقت پتہ چل گئی ہے اور میں اسے اپنی زندگی میں شامل کر چکا ہوں، اور آپ بھی اپنی بہن کی طرح اسے قبول کر لیں۔ ہماری باتیں سن کر میری پہلی بیوی کمرے سے باہر آ گئی اور اس نے رونا دھونا ڈال دیا، کہا کہ میں نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ میں نے پہلی بیوی سے کہا کہ میں نے تمہارے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں کیا ہے، دھوکہ تو تم نے میرے ساتھ کیا ہے۔
یہ اجنبی لڑکی کو بھیج دیتی تھی اور مجھے کچھ بھی نہیں بتایا، لیکن تم میری بیوی ہو، میں پھر بھی تمہیں معاف کرتا ہوں۔ مجھے تمہارے باپ کی جائیداد سے کوئی حصہ نہیں چاہیے، میں خود اچھا خاصا کماتا ہوں، تمہیں میری دوسری بیوی کو قبول کرنا ہوگا۔ یہ آج سے اسی گھر میں رہے گی عزت کے ساتھ۔ میری پہلی بیوی مجھ سے ناراض ہوگی، اس کی ناراضگی کی مجھے پرواہ نہیں تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ میں بالکل لاپرواہ اور خود غرض انسان تھا۔ میری پہلی بیوی سے میرا دوسرا نکاح برداشت نہیں ہوا، اس نے بہت ہنگامہ کیا، اس نے اپنے والدین کو گھر بلایا اور بہت غصہ کیا۔ اس کے والد نے بھی کہا کہ ہم اپنی بیٹی کو لے جاتے ہیں، تم لوگوں نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے، ہماری بیٹی کی زندگی برباد کر دی ہے۔ ایسا کہتے ہوئے اس کے والد پہلی بیوی کو لے گئے۔ میری دوسری بیوی جس کا نام عائشہ تھا، اس نے مجھے دلاسا دیا۔ میں نے عائشہ سے کہا کہ میں پہلی بیوی کو چھوڑنا نہیں چاہتا، ان کا کوئی مذاق نہیں ہے، لیکن پریشان ہوں، میں اسے کیسے واپس لاؤں؟ عائشہ بہت سمجھدار اور اچھی لڑکی تھی، اس نے میری زندگی جنت بنا دی تھی، لیکن میری پہلی بیوی 1 مہینے سے میکے میں روٹ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی جانب سے مسلسل طلاق کا مطالبہ آ رہا تھا اور میں اسے طلاق نہیں دینا چاہتا تھا۔ مجھے بہت پریشانی ہو رہی تھی پہلی بیوی کو لے کر، میری راتوں کی نیند حرام ہو گئی تھی۔ پھر میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اسے طلاق دے دوں گا۔ جب وہ طلاق چاہتی ہے تو پھر میں کیوں پریشان ہو رہا ہوں؟ لیکن میرے دل کو کچھ ہوا تھا، مجھے احساس تھا کہ میں نے اپنی پہلی بیوی کے ساتھ ناانصافی کی ہے، اس کا دل دکھایا ہے۔ مجھے یاد آتا تھا کہ وہ مجھ سے کتنی محبت کرتی تھی۔ وہ چھوٹی تھی لیکن اس نے کبھی بھی اس بات کا اظہار نہیں کیا کہ میں اس سے عمر میں بالکل بڑا ہوں۔ اس نے بہت جلدی مجھے اپنے شوہر کی طرح قبول کر لیا تھا اور میرے ساتھ بہت کچھ ہے۔ سب باتیں سوچ کر مجھے بہت دکھ ہوتا تھا کہ میں نے اسے دکھ دیا ہے۔ پھر ایک دن اللہ تعالیٰ نے میری سن لی اور میری بیوی خود ہی میرے گھر آ گئی اور میں اسے دیکھ کر حیران ہو گیا۔ میں نے اس سے سوال کیا کہ وہ کیسے آئی، تو اس نے کہا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ یہ بات سن کر میں خوش ہو گیا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے میری پریشانی اتنی جلدی دور کر دی۔ مجھے لگا وہ کبھی واپس نہیں آئے گی اور میں ہمیشہ اس احساس سے ندامت میں رہوں گا۔ اس ندامت کے احساس سے نہیں نکل پاؤں گا کہ میں نے پہلی بیوی کے ساتھ صحیح نہیں کیا، مگر اللہ نے سب کچھ صحیح کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے پیارا بیٹا دیا اور میری دوسری بیوی عائشہ ماں بننے کے قابل نہیں تھی، اس لیے وہ میری پہلی بیوی کے بچے کو پالنے لگی۔ میں نے دونوں کے مابین انصاف کرنے کی مکمل کوشش کی۔ عائشہ میری محبت تھی اور میری پہلی بیوی میری بچے کی ماں تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ بھی سنبھل گئی تھی اور سمجھدار ہو گئی تھی۔ آج ہم سب اس گھر میں بہت خوش رہ رہے ہیں اور وجہ عائشہ کا اچھا مزاج۔ جس طرح سے عائشہ نے سمجھداری سے تمام معاملات کو ہینڈل کیا، اس نے میرا دل جیت لیا تھا۔ اس کی جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو مجھے یہی کہتی کہ پہلی بیوی چلی گئی ہے تو اسے چھوڑ دو، لیکن اس نے مجھ سے یہ سب نہیں کہا۔ شکر ہے خدا کا، آج میرا گھر جنت بنا ہوا ہے۔ دوستو، اسی طرح کی مزید سٹوریز کے لیے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔